بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وضو کے فرائض کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اسلام میں کثیر عبادات کا مکمل انحصار طہارت و پاکیزگی پر ہے۔ جس طرح روح کو نماز، روزہ اور دیگر عبادات کے ذریعے پاک و صاف کیا جاتا ہے، اسی طرح بدن کو رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر کرنے سے پہلے پاک و صاف کرنا ضروری ہے۔ وضو کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں وضو کرنے کا نہ صرف واضح حکم موجود ہے بلکہ نماز کے لیے وضو کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان: اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنے منہ دھو اور کہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گھٹنوں تک پاؤں دھو۔ پارہ 6 سورہ المائدہ آیت نمبر 6۔ وضو کی تعریف: نماز یا اس جیسی کوئی عبادت ادا کرنے کے لیے چہرہ، پیشانی میں جہاں سے بال اگتے ہیں سے تھوڑی کے نیچے اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونے اور دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے اور سر پر مسح کرنے کو وضو کہتے ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرہ دھونا، کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ وضو کے فرائض میں دھونے کا ذکر ہے۔ آئیے دھونے کی تعریف ملاحظہ فرمائیے۔ دھونا کسے کہتے ہیں؟ جسم کے کسی حصے کو دھونے کا مطلب یہ ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا 1 قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے۔ نہ اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا۔ وضو سے پہلے بسم اللہ کہنے کی فضیلت: وضو سے پہلے بسم اللہ کہنے کی عادت بنانی چاہیے۔ چنانچہ 2 حدیثوں کا خلاصہ ہے: جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا کرو۔ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔